بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آج 15 رمضان ہے. یہ وہ مبارک دن ہے جس دن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی ولادت باسعادت ہوئی. 15 رمضان سن 3 ہجری کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسہ مکرم حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی. اس ضمن میں ایک بات بتاتا چلوں. ہمارا یہ عقیدہ ہے جس دل میں اہل بیت کی محبت نہیں وہ دل کائنات کا سب سے بدترین دل ہے. جس دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو وہ دل، ہمارا یہ عقیدہ ہے، وہ خنزیر سے بدتر وہ دل ہے. تو 15 رمضان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت کے نواسے کی ولادت حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہوئی. یہ وہ خوش نصیب نواسے ہیں، یہ وہ خوش نصیب نواسے ہیں جن کا نام بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا حسن. اور یہ وہ خوش نصیب نواسے ہیں جن کے کان میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آذان دی. یہ وہ خوش نصیب نواسے ہیں جن کا عقیقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا. یہ وہ خوش نصیب نواسے ہیں جن کے بال منڈوانے کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا اتنی مقدار چاندی صدقہ کرو. آج کے دن حضرت حسن ابن علی کی ولادت ہوئی. ان کی شان کون بیان کر سکتا ہے؟ کتنی بڑی شان. یہ بات بتاتا چلوں دنیا کے ہر بچے کا نسب نامہ اس کے باپ سے چلتا ہے. مثلا خالد بیٹا ہے حامد کا، حامد بیٹا ہے عبداللہ کا، الی آخرہ. لیکن یہ واحد نسب نامہ ہے حضرات حسنین کا کہ ان کا نسب نانا سے چلتا ہے. حسن جو بیٹے ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے، وہ فاطمہ جو بیٹی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور عجیب بات، ان کی عجیب شان. میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. میرا یہ نواسہ حسن، میرا نواسہ حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے. حدیث مجھے یاد آ گئی.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب لوگوں کو جنت میں اور جہنم میں رکھ دیا جائے گا تو جنت کہے گی، ربا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے مزین کروں گا، ربا تو کم مزین کرے گا؟ اللہ رب العالمین جواب دیں گے، جنت کیا میں نے تیرے اندر حسن حسین کو نہیں بھیج دیا؟ اس سے زیادہ زینت کیا ہو سکتی ہے؟ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی مشابہت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سر سے لے کر ناف تک حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی مشابہت اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، اور ناف سے لے کر پاؤں تک حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حضور کی حضرت حسین کی مشابہت ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ کمال کی بات جب یہ دونوں بھائی اکٹھے ہو جاتے تھے تو جسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گویا کہ ظاہر ہو جاتا تھا۔ ان کی اتنی بڑی شان ہے، مجھے حدیث یاد آ گئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ جا رہے تو راستے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر پڑی کہ حضرت حسن ابن علی اپنے نانا کے کندھے پہ سوار ہو کے جا رہے تھے۔ نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نواسے حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نانا کے کندھے پہ بیٹھ کے جا رہے تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر پڑی تو حضرت عمر فاروق کی زبان سے ایک جملہ نکلا، کہا، کتنی پیاری سواری ملی ہے اے حسن تجھے، کتنی پیاری سواری ملی ہے تجھے اے حسن۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر اگر سواری اچھی ہے تو سوار بھی کوئی معمولی نہیں ہے، یہ وہ خوش نصیب، یہ نواسے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ان نواسوں سے بڑا ہی پیار تھا۔ کیسے بدبخت وہ لوگ ہیں جو حضرات حسنین کریمین سے محبت نہیں کرتے، کیسے وہ بدبخت ہیں جن کے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں کی محبت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے اللہ یہ میرے دونوں نواسے میرے پھول ہیں، ربا جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر، جو ان سے بغض رکھے اے اللہ تو اس سے بغض کر۔ اور کمال کی سخاوت، کمال کی عبادت حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھی، کمال کے۔ حدیث میں آتا ہے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ جایا کرتے تھے، اشراق تک مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ان کی شان تو بہت ہی زیادہ ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے 1 سال بڑے تھے،
1 سال بڑے تھے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کی جو تربیت کی ہے، دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ میرے بھائیوں، جن کے ابا علی مرتضیٰ ہو، جن کے ابا علی مرتضیٰ ہو رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی اماں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہو، اور جن کے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، تو ان بچوں کی تربیت کیسے ہوگی؟ کیا کمال کے اشخاص تھے یہ لوگ، جن کی زندگی نمونہ ہے، نمونہ۔ اور خصوصاً ان بھائیوں نے دین کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین پہ آنچ نہیں آنے دی، آنچ نہیں آنے دی۔ کتنے خوش نصیب ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے کان میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آذان دی۔ سب سے پہلی آواز ان کے کان میں پڑی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز، اور سب سے پہلا پیغام اس آنے والے بچے کے کان پہ جو پڑا، جو پیغام پہنچا، وہ تھا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ تو ہمیں ان سے محبت کرنی چاہیے، اہل بیت سے محبت، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبت، یہ ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ تو آج کے دن 15 رمضان المبارک کو حضرت حسن ابن علی کی ولادت، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ شہر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، ویلکم ٹو شہر رمضان، ہماری خصوصی افطار ٹرانسمیشن۔ ویورز، یہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ کشمیر شہر رمضان اسپانسرڈ بائی کامران اسٹیل، لیک سٹی صوفی اینڈ کو اسپانسرڈ بائی شوکت خانم اینڈ ٹینگ۔ ویورز، ہماری بہت ہی خوبصورت اور دلچسپ اور انفارمیٹیو گفتگو جاری ہے مفتی احمد علی کے ساتھ، جو خطیب ہیں لاہور گرینڈ ماسک کے۔ آئیے مفتی صاحب کے پاس واپس چلتے ہیں اور مزید اور گائیڈنس لیتے ہیں۔ مفتی صاحب، آپ سے یہ ایک سوال ہمارے پاس آیا ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں سخاوت کی مثالیں بہت سی ہیں اور کئی ہیں۔ یہ سخاوت کیا والدین کی طرف سے آپ کو ملی یا یہ ان بورن تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کمال کے سخی تھے، کمال کے سخی تھے۔ مجھے ایک حدیث یاد آ گئی کہ ایک شخص حج سے فارغ ہوا، غالباً ابو ہارون ان کا نام تھا، امام عساکر نے نقل کیا، ابن عساکر نے اس کو۔ تو ابو ہارون مکہ مکرمہ سے جب حج سے فارغ ہوئے تو وہ مدینہ منورہ حاضر ہوئے، اس نیت سے کہ حضرات اہل بیت کا دیدار بھی ہو جائے گا، ان سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ ایک قافلے کی صورت میں مدینہ منورہ میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کے لیے وہ حاضر ہوئے۔ اس ضمن میں بتاتا جاؤں
جب میں بھی جاتا ہوں مدینہ منورہ میں تو میں خصوصاً اہل بیت کی قبر پہ کھڑے ہو کر اپنے ایمان کی تقویت کی دعا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ اہل بیت، خدا کی قسم ان کی کیا قربانی، مجھے تو رونا آتا ہے۔ ہم نے ان حضرات، ان شہزادوں کی قدر نہیں کی، قدر کی بھی نہیں اور آج کر بھی نہیں رہے۔ تو ابو ہارون کہتے ہیں جب میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوا حضرت حسن ابن علی کی زیارت کے لیے، میرے ساتھ ایک قافلہ تھا، تو جب ہم ملاقات سے فارغ ہو کے جانے لگے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خادم کو کہا ان میں سے ہر آدمی کو 400 درہم دے دو، 400 درہم دو سارے قافلے والوں کو۔ جب خادم نے سب کو 400 درہم دیے تو انہوں نے لینے کے بعد کہا ہم تو غریب نہیں ہیں، ہم تو مکہ مکرمہ سے اس لیے حاضر ہوئے تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا دیدار کر سکے۔ سبحان اللہ۔ تو اس خادم نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ یہ ہدیہ تمہیں کن کی طرف سے مل رہا ہے، اس کو کبھی بھی واپس نہ کرنا، کبھی بھی واپس نہ کرنا۔ مجھے ایک اور واقعہ یاد آ گیا، حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ انشاءاللہ میں اپنے سامعین کو بتاتا جاؤں، ایک دن آئے گا، انشاءاللہ آئے گا، انشاءاللہ آئے گا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے انشاءاللہ میں سب سے پہلے ان کے پاؤں کا بوسہ لوں گا، پاؤں کا بوسہ لوں گا۔ ماشاءاللہ، یہ رسول انشاءاللہ۔ اللہ کے وہ نواسے ہیں۔ تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، ایک آدمی حضرت حسن ابن علی کے پاس آیا، آتے ساتھ گالیاں دینا شروع کر دی، خوب گالی نکالی۔ آج ہمیں کوئی ایک گالی دینا، جب تک ہم اسے جواب نہ دے دیں ہمیں تسلی نہیں آتی، اور پھر ہم کہتے ہیں ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہے۔ صرف محبت سے کچھ نہیں بنتا، ان کی زندگی اپنانے کی کوشش کرو۔ تو حضرت حسن ابن علی کو اس نے خوب گالیاں دی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ جب وہ ٹھنڈا ہو گیا، جواب سنیے میرے نبی کے نواسوں کا، تو حضرت حسن نے اپنے خادم سے کہا ہو سکتا ہے اس کو پیاس یا بھوک لگی ہو اور اس سے برداشت نہیں ہو رہی، اس لیے اس نے غصے میں آ کر مجھے گالیاں دی۔ اندر تشریف لے کے گئے، ایک تھیلی اشرفیوں سے بھری ہوئی پڑی تھی، ساری کی ساری اٹھا کے اس کو دے دی۔ کہا اگر میرے گھر میں اس کے علاوہ بھی مال ہوتا میں تجھے ضرور دے دیتا۔ یہ ان کی سخاوت تھی، ماشاءاللہ۔ اور یہ ان کو سخاوت اپنے گھر سے ملی، اپنے نانا سے ملی۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، ان کی کیا شان ہے، کیا شان ہے، کیا شان ہے ان لوگوں کی۔ ہماری زبان اس قابل نہیں حضور کے نواسوں کی شان بیان کیجئے۔ ان کی تو یہ شان ہے، جب میرا نبی نماز میں سجدے میں ہوتا تھا، حسن ابن علی گردن پہ اپنے نانے کی بیٹھ جایا کرتے، پشت پہ بیٹھ جاتے تھے۔ میرے نبی اپنے سجدے کو لمبا کر دیا کرتے تھے۔ ان کی تربیت نانا اور اپنی اماں اور شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ان کی صحبت میں یہ حضرات رہے۔ بے شک۔ ویسے بھی اللہ نے ان کی فطرت کے اندر شرافت رکھی ہوئی تھی، اور ان کے بارے میں
مجھے ایک روایت یاد آ گئی کہ جب حضرت حسن کا جنازہ اٹھا تو علماء محدثین نے لکھا اتنا جم غفیر تھا، اتنا جم غفیر تھا، اگر اوپر سے ایک سوئی پھینکی جاتی تو نیچے زمین پہ گرنا اس کا ناممکن تھا، کسی انسان کے سر پہ آ کے اٹک سکتی تھی، اتنا جم غفیر تھا۔ اب ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ ان کی سیرت کو اپنائیں، کیونکہ ہمارا اگلا سوال ان کی یہی بنتا ہے سیرت کو مفتی اپنائیں۔ صاحب کہ اہل بیت سے، اہل رسول سے محبت کے تقاضے کیا ہیں؟ ہم اپنا حصہ ہم اپنی ذمہ داری، اپنا حصہ کیسے ڈال سکتے ہیں؟ اس میں مجھے ایک شعر یاد آ گیا، ان المحب لمن يحب مطیع، جس سے محبت کا دعویٰ کیا جاتا ہو اس کی ہر ادا اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ محبت زبانی نہیں ہونی چاہیے، پریکٹیکل ہونی چاہیے، عملی ہونی چاہیے۔ اب بے شک۔ ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنی زندگی کا نذرانہ پیش کر دیا، میرا یہ عقیدہ ہے ساری کائنات کے شہداء کا خون اکٹھا کیا جائے، حضرت حسین ابن علی کے خون کے ایک قطرے کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ بے شک۔ ان کی زندگی ہماری نمونہ اس اعتبار سے ہے کہ انہوں نے دین پر سودا نہیں کیا، اپنی جان تو دے دی، دین کو نہیں بیچا، اپنی جان تو دے دی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پہ آنچ نہیں آنے دی۔ بے شک۔ آج ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہمیں آل رسول سے بڑی محبت ہے، لیکن ان کی سیرت اپنانے کی کوشش نہیں کرتے۔ آل رسول نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آل رسول نے کبھی کسی انسان کو تکلیف نہیں دی، آل رسول کبھی طعنہ نہیں دیا کرتے تھے، آل رسول کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا کرتے تھے، آل رسول بڑوں کا ادب کیا کرتے تھے، آل رسول کی ساری زندگی نمونہ ہے، نمونہ ہے۔ ہم نے اگر ہمیں نجات چاہیے تو اہل بیت کی زندگی کو اپنانے کی کوشش کرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنانے کی کوشش کرنا۔ اسی لیے قرآن بھی کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے۔ میرے نبی نے اپنے نواسوں کی ایسی تربیت کی، حدیث میں آتا ہے یہ حسن ابن علی چھوٹے تھے، اپنے نانا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، نانا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو ایک آدمی مدینہ منورہ میں وہ صدقے کی کھجوریں لے کے آیا، صدقے کی کھجوریں تھی تو بچوں کی عادت ہوتی ہے کچھ چیز، چھوٹے بچے تھے، اٹھائی منہ میں ڈالنے کی کوشش کی، میرے نبی نے اپنے نواسے کے منہ سے اس صدقے کی کھجور کو بار ڈالا اور فرمایا اے میرے نواسے یہ ہماری آل کے لیے جائز نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنی احتیاط، کتنی احتیاط! آج ہم وہ تو صدقے کی کھجور سے میرے نبی نے اپنے نواسے کو منع کیا، آج ہم لوگ حلال حرام میں تمیز نہیں کرتے ہیں، بالکل صحیح۔ حلال حرام سب استعمال کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہمیں آل رسول سے بڑی محبت ہے۔ یہ صرف باتوں کی حد تک ہے، اگر ہماری زندگی میں آل رسول کی اطاعت آ جائے تو خدا کی قسم یہ دنیا کا نظام ٹھیک ہو جائے، بے شک، بے دنیا شک۔ کے نظام ٹھیک ہو جائے۔ مفتی صاحب اسی نوٹ پہ کیونکہ آخری 2-4 منٹ ہیں تو پلیز ہمارے ویورز کو آج کے دن کی مناسبت سے پیغام دے، موٹیویٹ کریں کہ ہم اپنے بیہیویئر، اپنے تیور، اپنے لائف سٹائل کو بہتر کریں، حلال حرام میں تمیز سیکھیں۔ میں اپنے سامعین سے اس دن کی مناسبت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ایک گزارش کرتا ہوں، دیکھنا، اہل بیت سے محبت کرنا،
आले रसूल से मोहब्बत करना, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा से मोहब्बत करना, तमाम सहाबा की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत, ये ईमान का हिस्सा है। अगर किसी के दिल में इसमें कमी आ गई तो आखिरत में अल्लाह की तरफ से पकड़ आ सकती है। और आले रसूल की ज़िंदगी को अपनाने की कोशिश करना और अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करो, अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करो जैसे कि रसूलुल्लाह ने अपने नवासी की तरबियत की। अपने बच्चों की तरबियत ऐसे करो जैसे फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने बेटे हसन की तरबियत की। अपने बच्चों की तरबियत ऐसे करो जैसे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे हसन इब्न अली की है। आज हम अपने बच्चों को झूठ सिखाते हैं। देखना, इससे इज्तनाब करो। अपने बच्चों को हराम खाने से, हराम सुनने से, हराम बोलने से रोक के रखना। ये मेरा पैगाम है सारे मेरे सुनने वालों को कि अहले बैत से मोहब्बत करो, अहले बैत से मोहब्बत करो। और बता दूँ, जिसके दिल में अहले बैत और सहाबा की मोहब्बत, अल्लाह उसको दुनिया में भी उसके चेहरे को मुनव्वर फरमाएगा और आखिरत के अंदर भी उसको कामयाब फरमाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन आज इस दिन की मुनासबत से हमारे इस मुल्क से इस वबा को ख़त्म फरमा दे। आमीन। और मैं ये भी कहूँगा रब्बा, आज तो तेरे नबी के नवासे की विलादत हुई, उनके सदक़े आज कोरोना की वबा को पूरे आलम से ख़त्म फरमा दे। आमीन। पूरे आलम से ख़त्म फरमा दे। बस यही मेरा पैगाम था अपने सामईन के लिए। अल्लाह ताला इन बातों पे मुझे भी और मेरे सामईन को भी अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत दुआ के साथ मुफ्ती साहब ने आज की गुफ्तगू को क्लोज़ किया। व्यूअर्स, हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज के टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। जी हाँ, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जश्न वलादत हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम आज हम मना रहे हैं। आज का पूरा प्रोग्राम जो है, बल्कि सहरी में भी हमने इसी टॉपिक को आगे लेके चले। आइए अब मिलते हैं अपने स्कॉलर से, जिनसे हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी करेंगे। एंड ऑफ कोर्स हमारे एक बहुत प्यारे गेस्ट जो हमारे प्रोग्राम का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं हर रोज़ का। सबसे पहले अल्लामा हसन रज़ा बाकिर, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। एंड देन ऑफ कोर्स साहबजादा काशिफ महमूद, सन ऑफ वासिफ अली वासिफ, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आज के टॉपिक, सबसे पहले तो आप इस जश्न से रिलेटेड क्या कहना चाहेंगे अल्लामा साहब? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि त्ताहिरीन। सबसे पहले तो तमाम नाजरीन को आज के दिन के हवाले से मुबारकबाद पेश करूँगा कि जवानान जन्नत के सरदार नवासे रसूल जगर गोशा अली व बतूर हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए, तो यकीनन हम खुदा से यही कहेंगे कि हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम के दुनिया में तशरीफ़ लाने पर जितना अर्श पे खुशी का सामा था, जितना बज़्म मलाकूत हुरान जन्नत में खुशी का सामा था, वो सारी खुशियाँ हम इंसानियत की झोलियों में डाल दें और हम जिस आलमी वबा में मुब्तला है पूरी इंसानियत को उससे निजात अता फ़रमाए। आमीन। और देखिए, अगर इस हवाले से इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारक देखें तो हर तरफ से फ़ज़ाइल ही फ़ज़ाइल नज़र आते हैं, कमालात और कमालात ही नज़र आते हैं। हर इंसान जब भी किसी शख्सियत की इक्तिदा और इताअत करना चाहता है, वो उस बंदे की इताअत करता है कि जिसकी मकाम व मर्तबा और शान उसके जहन में बुलंद होती है। अगर हम कुरान मजीद में देखें तो हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम
کی تعریف اور فضائل میں خود اللہ نے آیات مبارکہ نازل کی ہیں۔ بے شک۔ مثال کے طور پہ صرف دعویٰ نہیں ہے، چند آیتیں بتا دیتا ہوں کہ قرآن میں اللہ نے جہاں سورہ شورى میں فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میرے حبیب اپنی امت سے کہہ دے کہ میں رسالت پہ کوئی اجر نہیں مانگتا، صرف یہ اجر مانگتا ہوں کہ میرے قربا سے مودت کرو۔ جن قربا کی مودت مانگی جا رہی تھی ان میں سے ایک ہستی حضرت امام حسن علیہ السلام کی ذات تھی۔ اگر آیت تطہیر دیکھیں تو اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بے شک اللہ کا یہ ارادہ ہے وہ اہل بیت سے رجس کو دور رکھے گا اور انہیں ایسے پاک رکھے گا جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ وہ جن ہستیوں سے خدا نے وعدہ کیا کہ ان سے رجس دور رہے گا ان میں سے ایک ہستی حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ہے۔ اگر آپ آیت مباہلہ دیکھیں تو اللہ نے فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ میرے حبیب دلائل کے آ جانے کے بعد جو آپ سے جھگڑا کرتا ہے اسے کہو میں اپنے بیٹے لاتا ہوں تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں تم اپنی عورتیں لاؤ، میں اپنی جانوں کو لاتا ہوں تم اپنی جان لاؤ، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہو اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ تو میدان مباہلہ میں رسول خدا جسے اپنا بیٹا بنا کے ساتھ لے کے گئے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ذات تھی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، کہ قرآن کی تعویل یا اللہ جانتا ہے یا وہ ہستیاں جانتی ہیں جو راسخون فی العلم ہے۔ تو رسول خدا نے جو فرمایا راسخون فی العلم ہستیاں ہیں ان میں سے ایک ذات حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ہے۔ قرآن میں ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھ لو۔ جب نبی سے پوچھا گیا کہ آپ کے بعد اہل ذکر کون ہے، جو نبی نے تعارف کروایا ان میں سے ایک ذات حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ہے۔ قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے صاحبان ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی اور جو تم میں سے اولی الامر ہے۔ جب رسول خدا سے پوچھا گیا انہوں نے جو 12 اولی الامر کا تعارف کروایا ان میں سے ایک ذات حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ہے۔ قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب نبی نے فرمایا کہ میرے بعد وہ سچے کون ہیں ان میں سے ایک ذات حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ہے۔ قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے صاحبان ایمان اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لیے کوئی وسیلہ ذریعہ تلاش کرو۔ نبی کے بعد جو سب سے بڑا وسیلہ ہے حضرت علی علیہ السلام کے بعد وہ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پہ فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن ہر بندے کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے۔ نبی نے فرمایا جو میرے بعد آئمہ ہدا ہیں ان میں سے ایک آئمہ ہدا حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ذات ہے۔ قرآن مجید نے ان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ کائنات میں ایک گھرانہ ایسا بھی ہے جو اللہ کی محبت میں یتیموں کو بھی کھلاتا ہے، مسکینوں کو بھی کھلاتا ہے اور اسیروں کو بھی کھلاتا ہے، وہ گھرانہ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کا ہے۔ اور قرآن مجید میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ نے فرمایا ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت کے دن تم سے نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو ائمہ اہل بیت نے فرمایا وہ در حقیقت جن کی محبت کا سوال کیا جائے گا ان میں سے ایک حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ذات ہے۔ اگر آپ قرآن مجید میں دیکھیے وہاں پہ بہت زیادہ ایسی آیات ہیں کہ جو حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام اور اس گھرانے کی فضیلتوں کو بیان کرتی ہے۔ چونکہ وقت نہیں ہے میں صرف آخر میں یہی کہتا ہوں کہ اگر پہچاننا ہو کہ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کون سی ہستی ہے، اگر کوئی دنیا کا سردار ہو تو اس کا قصیدہ در حقیقت درباری شاعروں کا دیوان ہوتا ہے، اور حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام وہ ہے جنت کے سردار کہ جن کا قصیدہ اللہ کا نازل کردہ قرآن ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واٹ اے بیوٹیفل اوپننگ، ماشاءاللہ۔ جی کاشف بھائی اب آپ کیا کہیں گے؟ مطلب علامہ صاحب نے اتنی خوبصورت اوپننگ کر دی کہ آپ جزاک اللہ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ تو عشق کی بات ہے۔ ایک میرے سرکار کا ایک شعر یاد آ گیا، فرماتے ہیں کہ نہ جاہ سے ملتا ہے نہ مال سے، فقر ملتا ہے نبی کی آل سے، کہ جو اس محبت میں گرفتار ہوگا وہی راہ سلوک کا مسافر ہوگا۔
تو آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس سے محبت فرمائی، ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم ان سے محبت کریں، اور ہم دعا کریں کہ ہمیں آل نبی کی محبت نصیب ہو۔ کون سی ایسی نماز ہے جس میں اہل بیت آل محمد کا ذکر نہیں ہوتا، ان پر درود و سلام نہیں پڑھا جاتا؟ اکثر آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مکمل درود بھیجا کرو مجھ پر۔ اس درود میں اہل بیت اور آل محمد کا ذکر ہر درود میں شامل ہے۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے دیکھو میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، صرف یہ کہتا ہوں کہ میری آل سے محبت کرو۔ یہ ایک راز ہے کہ اس محبت سے آپ کو حضور کی محبت ملے گی، اور جس کی حضور کی محبت جس کو مل گئی، اللہ کی محبت اس کو مل جائے گی۔ یہ رستہ سارا ہے ہی محبتوں کا سفر ہے۔ آپ تو کیا کہیں کہ آپ کے فضائل اتنے ہیں کہ آپ راکب دوش نبی ہیں۔ حضور پاک نے جس کو پیار سے گود میں اٹھایا، حضور پاک نے جس کو محبت کی، اور آپ کی زندگی کا جو ایک ایک سبق ہے وہ نمونہ حیات ہے دنیا کے لیے۔ آپ کا ایثار، آپ کا صدقہ دینا، آپ کی محبت اور آپ کا وزڈم، یہ آنے والی تمام دنیا کے لیے ایک ایسا نمونہ ہے کہ اگر ہم اس کو فالو کریں گے تو ہم واقعی طور پہ ایک اسلامی معاشرہ تخلیق کر سکتے ہیں۔ ایک صحابہ آئے، انہوں نے حضرت امام حسین کو کچھ برا، حضرت امام حسن کو کچھ برا بھلا کہنا شروع کر دیا، تو آپ نے فرمایا کھانا کھاؤ گے؟ تو اس نے پھر برا بھلا کہنا شروع کر دیا، تو آپ نے کچھ اشرفیہ نکال کے اس کے حوالے کر دی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو یہی دیکھنے آیا تھا کہ کیا شان ہے آل نبی کی، کہ ان پر کبھی آپ پتھر بھی برسائیں تو ہمیشہ وہاں سے پھول ہی برستے ہیں، دعائیں ہی نکلتی ہیں۔ اور یہ جنہوں نے زندگی میں لوگوں کو معاف کرنا نہ سیکھا، جنہوں نے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا نہ سیکھا، وہ اہل بیت کی محبت والے لوگ نہیں ہے۔ اور یہ محبت ہمیشہ یہی سکھاتی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے بے ضرر ہوں، آپ لوگوں کے لیے منفعت بخش ہوں، آپ سے لوگوں کو فیض ملنا شروع ہو، اور یہ محبت ہمیں اللہ کا رستہ دکھاتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ ویورز، آج کے اس پروگرام سے آئی ہوپ کہ ہم اپنی اصلاح بھی کر پائیں گے، اپنے آپ کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جائیں گے۔ انفارمیشن تو ہم تک پرووائڈ کرتے ہیں ہمارے اسکالرز اور ہمارے ریناؤنڈ پرسنالٹیز، ہمارے گیسٹ، لیکن اس انفارمیشن کے ساتھ ہم کرتے کیا ہیں، یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے۔ کیا ہم اپنی زندگیوں کو اس طریقے سے مولڈ کر رہے ہیں، کیا ہم اپنے آپ کو اس ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہیں جس میں ہمیں لے جانا چاہیے، تاکہ نہ صرف ہماری زندگی یعنی کہ یہ دنیاوی زندگی بٹ ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی بہترین ہو جائے۔ ویورز، یہاں پہ ہم چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے۔ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کلام پاک سنتے ہوئے آئیں گے آج کے دن کی مناسبت سے، اینڈ آف کورس گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ آف کورس حضرت امام حسن علیہ السلام، ان کی ولادت اور آپ کے بچپن کے اوپر نظر ڈالنی بہت ضروری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ عرفان وحید صاحب، بہت بہت شکریہ، بہت خوبصورت کلام پیش کیا۔ جی ویورز، ہمارے ساتھ علامہ حسن رضا باقر ہیں، این این صاحبزادہ کاشف محمود ہیں۔ علامہ صاحب، آپ کی طرف واپس آنا چاہیں گے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت کی اور پھر آپ کے بچپن کی، کیا کہیں گے آپ؟ اگر ولادت کے حوالے سے اور بچپنے میں، پہلی ولادت پہ ایک بات کہوں گا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو والدین کوئی بچہ جب ان کے گھر آتا ہے، جو انہیں بہترین تحفہ دے سکتے ہیں وہ ایک پیارا اور اچھا سا نام ہونا چاہیے۔ اور اس حوالے سے اگر دیکھیے خاندان اہل بیت میں جب امام حسن علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو مولا علی نے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ سے پوچھا بچے کا نام کیا رکھنا چاہیے؟ کہا میں آپ سے سبقت نہیں لے جا سکتی۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا میں رسول پر سبقت نہیں لے جا سکتا۔ جب رسول خدا سے پوچھا گیا اس بچے کا نام کیا رکھا جائے تو رسول خدا نے فرمایا کہ مجھے انتظار ہے وحی کا، جو اللہ کا حکم ہوگا وہی نام رکھا جائے گا۔ پھر اللہ نے کہا کہ جناب ہارون کے بڑے بیٹے شبر پر اس کا نام عربی میں حسن رکھا جائے۔ لیکن یہاں پہ ایک جو پوائنٹ میں سمجھانا چاہوں گا، روایت یہ بھی ہے کہ ان کا نام پہلے حمزہ
रखने का सोचा गया था और हारून भी कुछ जगहों पे आता है, तो कुछ इस पे गाइड करेंगे? उसमें ये है कि तजवीज़ ये किया गया कि फ़र्श पर किस बच्चे का नाम हमज़ा, बाज़ लोगों ने राय दी, लेकिन रसूल खुदा ने फरमाया चूँकि ये जन्नत के सरदार थे, इन्होंने कहा कि जो अल्लाह के हुक्म के तहत अर्श के पर्दों में छुपा हुआ नाम होगा वही नाम रखेंगे। और उसमें हिकमत समझिए, जो आप या हम अपने बच्चों का नाम रखते हैं, कोशिश होती है कि अच्छा उसका माना होना चाहिए, लेकिन जो नाम रखते हैं उसकी ये ज़मानत नहीं होती बच्चे का मुस्तकबिल में किरदार भी वैसा होगा। इसलिए इंतज़ार कर रहे थे कि अल्लाह नाम रखेगा। अल्लाह मुस्तकबिल भी हर एक का जानता है, अल्लाह हर एक की नीयतें भी जानता है, हैसियतें भी जानता है, कि जो नाम अल्लाह रखेगा वो सिर्फ नाम नहीं होगा, वो उसके मुस्तकबिल में किरदार की ज़मानत होगी। हसन और हुस्न एक ही माना में होता है, यानी अल्लाह ने जब नाम हसन रखा यानी ये सूरत में भी अच्छा है, सीरत में भी अच्छा है, किरदार में भी अच्छा है, गुफ्तार में भी अच्छा है, किरदार में भी अच्छा है, कि ज़िंदगी के हर जावियों में हुस्न ही हुस्न नज़र आएगा। और अब अगर बचपने के हवाले से देखिए तो नबी ने एक हदीस इरशाद फरमाई थी, वो अगरचे दोनों शहजादों के बारे में थी, अल हसन वल हुसैन इमामान कामा औ कादा, कि हसन और हुसैन दोनों इमाम हैं, दोनों जंग करें तो भी इमाम है, सुलह करें तो भी इमाम है। अब नबी ने ये हदीस दोनों शहजादों के बचपने में इरशाद फरमाई थी। जब नबी दुनिया से गए, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 7 बरस और कुछ माह थी, और इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उम्र 6 साल के करीब थी। यानी नबी ने दोनों के बचपने कमसिनी में ये ऐलान किया कि दोनों इमाम हैं, दोनों रहबर हैं, दोनों पेशवा हैं। यानी ये शहजादे दर हकीकत जिस इमामत पे फाइज है वो उम्र और सिन्नो साल की मोहताज नहीं है। और वही फिर बचपने में इमामत का वाक़या मिलता है कि मस्जिद नबवी में गए, इमाम हसन अलैहिस्सलाम मौजूद है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी। एक बुजुर्ग को देखा वो वुज़ू गलत कर रहा था, अब उसे टोका नहीं है। इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बुजुर्ग को मुखातिब करते हुए अर्ज़ किया कि आप देखिए हम दोनों में से किसका वुज़ू ठीक है। यानी ये एक हमें ये भी समझा रहे हैं अपने बचपने में कि दूसरे को समझाने का तरीक़ा सलीका क्या होना चाहिए। दोनों शहजादों ने जब वुज़ू कर लिया तो वो फ़ौरन बुजुर्ग कहता है बच्चों तुम दोनों का वुज़ू सही है, दर हकीकत मेरा वुज़ू सही नहीं है। यानी ये वाक़या बता रहा था कि इमामत का बचपना भी आम मुसलमान के बुढ़ापे से अफजल हुआ करता है। और यही तो बात है, हम एक्चुअली अल्लामा साहब बच्चों की जो तरबियत जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा 20-25 साल पहले तक फोकस किया जाता था, अब तरबियत जो है काशिफ भाई इतनी इम्पोर्टेंट लोगों को नहीं रही। हम जब ऐसी हस्तियों की बात करते हैं तो इनके बारे में बात करने के रीज़न ऑफ कोर्स एक अपनी अकीदत शो करना, अपनी मोहब्बत का इजहार, अपने इश्क का इजहार करना, और ऑफ कोर्स वो जो कहते हैं ना कि ट्रिब्यूट पेश करना। लेकिन और ऐसी हस्तियों को वैसे सच्ची बात तो ये कि हमारे किसी ट्रिब्यूट की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे ट्रिब्यूट्स की मोहताज नहीं है। लेकिन जब ये सब कुछ कर रहे होते हैं तो सबसे बड़ा ट्रिब्यूट तो यही होता है व्यूअर्स कि हम खुद भी अपनी इस्लाह करें, अपने आप को इंसान का बच्चा बनाएं। आजकल तो इंसान के बच्चे भी इंसानियत से बहुत दूर हो गए हैं। सो ये भी तो एक बात है ना काशिफ भाई कि हम तरबियत पे फोकस नहीं करते, और यहाँ पे देखें कि तरबियत किस किस्म की हुई है। हम उनकी बात कर रहे हैं कि जिन की पैदाइश पे नाम आका दो जहां सरवर कायनात ने आपने इरशाद फरमाया, और हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को घुटी भी हुजूर पाक ने दी थी। यानी कि जिस लुआब दहन से कुएं मीठे हो जाते हैं और जो चश्मा इल्म है और हदायत है उनकी घुटी हज़रत इमाम हसन को दी गई है। और एक पहलू इसमें छोटा सा और भी है कि इसमें ननिहाल को भी बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है। यानी कि जो रिलेशन में जैसे दाद के होते हैं, नान के होते हैं, तो ये हम आज के दौर में देखते नहीं हैं। आज के दौर में ज़्यादा प्रायोरिटी जो है वो शायद ददियाल की तरफ होती है, लेकिन आका दो जहां ने ये बताया कि कैसे ननिहाल की भी एक इज़्ज़त होती है, और एक प्यार जो नाना का जो होता है, नानी का जो प्यार होता है, वो किस दर्जे का प्यार होता है, ये आका दो जहां ने सारा नमूना पेश किया कि आपने सजदा लंबा कर दिया कि जब आपके कंधों के ऊपर, तो क्या अल्लाह को उस वक्त नज़र नहीं आ रहा था कि आप तो नमाज मेरी पढ़ रहे हैं लेकिन ख्याल तो आपका अपने नवासों की तरफ है। तो ये कोई अलहदा चीज़ें नहीं हैं दोनों। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कुरान और अहले बैत को अलहदा नहीं किया जा सकता, ये दोनों हमेशा इकट्ठे रहेंगे। और नमाज और कुरान और इस्लाम ये एक ही चीज़ का नाम है। तो जब मोहब्बत का ये आलम हो कि घुटी भी आपकी तरफ से हो,
तरबियत भी आपकी हो, तरबियत याफ्ता जो हुजूर के तरबियत याफ्ता हो, उनका मकाम हम नहीं बयान कर सकते। हम तो अपने अल्फाज को या अपनी जो गुफ्तगू है उसकी फजीलत ये समझते हैं कि हम इमाम हसन अलैहिस्सलाम का जिक्र कर रहे हैं। तो बचपन से ही जो शफ़क़त सबसे पहले जो आपने दी कि आप हमेशा अपने साथ रखते थे, साथ सुलाते थे। हज़रत इमाम हसन जब सुबह उठते थे तो सबसे पहले नाना को ढूंढते हुए जाते थे। ये नाना का एक प्यार जो था वो सबको नज़र में आया। और कहते हैं कि एक दफ़ा आप तशरीफ़ लेके जा रहे थे, अपने चादर मुबारक अपनी ओढ़ी हुई थी, तो कुछ सहाबा ने देखा कि चादर में कुछ हिल रहा है। तो जब आपने चादर खोली अपनी अबा मुबारक, तो एक तरफ से हज़रत इमाम हसन और एक तरफ से हज़रत इमाम हुसैन वो दरमियान में से निकले। तो इतना आप साथ रखते थे, अटैच करते थे। बच्चा जो अपने सामने होते हुए देख रहा होता है ज़िंदगी में लागू भी वही करता है। ये जहाँ पे सखावत और जहाँ का इसार ज़माने के लिए नमूना हो, उस तरबियत में जब बच्चे पल रहे होंगे तो उनकी क्या शान होगी। और क्या बात आपने कही, जब आपने सखावत की बात की तो आप यू वर नोन टू बी सखी, तो हम इससे रिलेटेड बात करेंगे अलामा साहब आपसे ब्रेक के बाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह मेमूना साजिद साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन बुखारी ने। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब, आज के दिन की मुनासबत से आप क्या कहना चाहेंगे? हमने बाकियों का तो ओपिनियन ले लिया है। जोगन साहबा, मैं क्या कहना चाहूँगा, खुदा क्या कहना चाहता है। बात हम वो करते हैं जो अल्लाह ने अपने पाक कलाम में इस शहज़ादा के हवाले से अपने सिफ़त खालकियत और सिफ़त मुसव्वरी को कुरान में बयान किया है। अल्लामा बाक़र रज़ा साहब और बहुत बड़े बाप की औलाद काशिम महमूद साहब यहाँ मौजूद हैं। कुरान कहता है जोगन साहब कि इन्नल्लाह युसव्विरुकुम फ़िल अरहाम कैफ़ यशा, अल्लाह जैसे चाहता है माँ के रहम में ऐसी सूरतें बनाता है। बेशक वो चाहे तो काली बना दे, चाहे सफ़ेद बना दे, चाहे सारे नैन खूबसूरत नक्शो निगार की सूरत में हुस्न के शाहकार बना दे, चाहे किसी एक आज़ा में कमी कर दे, वो मालिक है। अब वो जो मालिक है, तो इस आयत के ज़मन में हम देखते हैं शहज़ादा हसन मुजतबा की पर अल्लाह पाक की शान मुसव्वरी। इन्नल्लाह युसव्विरुकुम, मैं जैसे चाहता हूँ मैं ऐसी सूरतें बनाता हूँ। तो मैंने चाहा कि मेरे मोहम्मद की बेटी के पेट में एक और सूरत मुस्तफ़ा बन जाए। सुभान अल्लाह। और उस सूरत मुस्तफ़ा को रब्बे कायनात ने खुद अपने हाथों से तराशा। और हदीस मुबारक में आता है जोगन साहब, अल्लामा बाक़र रज़ा साहब, कि हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम नाफ से लेकर सर के आखिरी बाल तक बिल्कुल सूरत मुस्तफ़ा थे, सुभान अल्लाह, बिल्कुल सूरत मुस्तफ़ा थे। और आले सुन्नत के आशिकों के इमाम अहमद रज़ा खान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस आयत का बड़ा खूबसूरत मंजूम तर्जमा किया है। शहज़ाद हनीफ मदनी साहब वो कहते हैं कि वो हसन जो सैयदुल अस्ख़िया है, वो हसन जो सैयदुल अस्ख़िया है। नादरी, अस्ख़िया ये सखियों की जमा है, यानी वो हसन जो सखियों का सरदार है, वो हसन जो सैयदुल अस्ख़िया है, वो जो सूरत मोहम्मद मुस्तफ़ा है, वो जो राकबे रसूल खुदा है, उस हसन की अज़मत पे लाखों सलाम। बिल्कुल, उस हसन की अज़मत पे लाखों सलाम। ये हिजरी 3 है और 15 रमज़ान है, जो आज सिटी 42 की नाजरीन ज़िक्र शहज़ादा हसन मुजतबा से अपने लिए सामाने जन्नत कर रहे हैं। और गुलशन फ़ातिमिया में ये पहला फूल खिलता है। और आप एक बहन भी हैं, एक बेटी हैं, एक माँ हैं। औरत की जो तड़प है उसको हमसे बेहतर आप जानती हैं कि जिस खातून के यहाँ पहली वलादत बेटे की सूरत में हो और जिस नाने को फिर अपने उन वारसान की ज़रूरत हो जो उसके मिशन नबूवत को आगे लेकर चलें, तो फिर ये पहला फूल खिले तो उस मोहम्मद मुस्तफ़ा हबीब किबरिया महबूब दो सरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशियों का कोई अंदाज़ा कर सकता है। और फिर उनकी खुशियों के अंदाज़े के साथ साथ उस माँ की खुशी का कोई अंदाज़ा कर सकता है जो जन्नत के सरदारों की माँ भी है और ख़ुद जन्नतियों की सरदार भी है। जब उससे पता चला कि मेरे गुलशन में पहला फूल वो खिला है जो हुसन से हसन है, जो हुसन से हसन है, जो हुसन का शाहकार है। और शाहकार क्यों ना हो,
ایسا شاہکار ہے کہ جس پر بنانے والے کو خود ناز آتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. وہ صورت مصطفیٰ بنا کر ایک بار ناز کرتا ہے آمنہ کے بطن میں اور دوسری مرتبہ ناز کرتا ہے فاطمہ کے بطن میں. بے شک بے شک. یہاں پہ ویورز ہمیں بریک کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مزید ایک اور کلام میمونہ صاحبہ آپ سے بھی لیں گے بریک کے بعد. اینڈ آف کورس علامہ صاحب ہماری بات بریک سے پہلے کی رہ گئی. ویسے تو مفتی صاحب نے اس طرف انڈیکیشن ضرور کی کہ آپ کی ثقافت اور صداقت جو ہے وہ مشہور تھی, تو اس سے ریلیٹڈ ہم بات کریں گے بریک کے بعد آپ سے. ویورز ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. ہماری گفتگو کا سلسلہ تو بریک میں بھی جاری تھا اور بہت ہی پیاری پیاری باتیں ہو رہی تھیں ماشاءاللہ بریک میں, اسپیشلی مفتی صاحب کے ساتھ. لیکن خیر ہم اپنی گفتگو کی طرف اب واپس آتے ہیں جو ہم بریک سے پہلے کرتے ہیں. جی علامہ صاحب, ہم نے سخی ہونے کی بات کی, ہم نے صداقت کی بات کی, تھوڑا اس پہ اگر بات کریں ہم. حضرت امام حسن علیہ السلام کا ایک لقب ہے کریم اہل بیت علیہم السلام, یعنی خاندان اہل بیت میں سے انہیں کریم کہا جاتا ہے. دیکھیے سخاوت کی ہم نے بات کرنی ہے. سخی اور کریم میں فرق ہے. کہتے ہیں السخی الذی یعطی بعد السؤال. سخی اسے کہتے ہیں کہ جس کے آگے ہاتھ پھیلایا جائے, سوال کیا جائے تو وہ پھر عطا کرتا ہے. والکریم الذی یعطی قبل السؤال. اور کریم اسے کہتے ہیں جو سوال کرنے کی شرمندگی سے بھی بچا لیتا ہے اور عطا کر دیتا ہے. کیا کہنا. امام حسن علیہ السلام سخی نہیں کریم تھے, یعنی لوگوں کو ہاتھ بڑھانے کی شرمندگی سے بھی بچا لیتے. جیسے ہی پتہ ہے فلاں ضرورت مند ہے تو اسے عطا کرتے تھے. جیسے کہ آپ نے بریک سے پہلے شیئر کیا کہ مطلب پہلے پوچھا ایک بندہ گستاخی کر رہا ہے, تمہیں بھوک لگی ہے, پھر انہوں نے اپنے صحابہ سے یہ بات ڈسکس کی کہ شاید اس کو یہ ضرورت مند ہے, یہ کسی پرابلم میں, تو اس کو پیسے پکڑا دیے وداؤٹ کوسچن. کیا بات ہے. ایسا ہی ہے. ہم تو ویٹ کرتے ہیں کہ کوئی گڑ گڑائے, کوئی منتیں کرے, ترلے کرے, ہم ایکسپلینیشن مانگ, اللہ معافی دے, توبہ استغفار. ہمارے اندر تو ایک فرعونیت جاگ جاتی ہے ہمارے سامنے کوئی کچھ مانگ لے تو. ایسا ہی ہے. حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سخاوت اور کرم کے حوالے سے دیکھا جائے تو خود ان کا دسترخوان جو ہے وہ معروف تھا پورے مدینہ میں. یعنی اگر کوئی بھی وہاں پہ اجنبی آ جاتا تو وہاں پہ امام حسن علیہ السلام کے دسترخوان پہ وہ چلا جاتا, اسے جس چیز کی ضرورت ہوتی اسے عطا کی جاتی. ماشاءاللہ. اسی طرح ایک دن ان کے دسترخوان پہ ایک بندہ آیا تو وہ ایک لقمہ کھاتا تھا اور ایک اپنے تھیلے میں ڈال لیتا تھا. ایک کھاتا ایک تھیلے میں ڈال لیتا. تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یہاں پہ جتنا کھانا چاہتے ہو کھاؤ, جتنا تم گھر لے کے جانا چاہو گے تمہیں دیا جائے گا, تم گھر لے کے جانا. اس نے کہا نہیں, میں گھر والوں کے لیے نہیں لے کے جانا چاہتا. کہا پھر کس کے لیے وہ اپنے تھیلے میں ڈال رہے ہو؟ تو فوراً وہ کہتا ہے, کہا میں نے مسجد میں ایک شخص کو دیکھا ہے کہ جو سوکھی روٹی اپنے گھٹنے کے نیچے رکھ کے توڑ رہا تھا. امام حسن علیہ السلام نے فرمایا وہ کوئی اور نہیں ہے, وہ میرے بابا حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام ہے اور یہ ان کا ہی سب کچھ کھا رہے ہو. در حقیقت یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ انسان کو سوال کی شرمندگی سے بھی بچایا جائے اور پھر اسے عطا کیا جائے. آخر میں ایک پیغام دوں گا. جب ہم امام حسن علیہ السلام کے سارے فضائل سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ شاید رسول خدا جو ان کا تعارف کروا رہے تھے وہ چونکہ نانا اور نواسے کا تعلق تھا. نہیں, جب تک ہم یہ نانا اور نواسے کے صرف رشتے میں رہیں گے تو ہمیں مقام و مرتبہ سمجھ نہیں آئے گا. بے شک. در حقیقت جتنے بھی فرامین اور فضائل مقام و مرتبہ میں رسول خدا نے ارشاد فرمائے, در حقیقت وہ نانا اپنے نواسوں کا تعارف نہیں کروا رہے تھے بلکہ وہ نبیوں کے سردار, جوانان جنت کے سرداروں کے فضائل بیان کر رہے تھے. اور ہم میں سے ہر ایک جنت کا متلاشی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں جنت تک پہنچ جاؤں. اگر آپ نے میرے گھر آنا ہے تو آپ کو مجھ سے شناسائی بنانی پڑے گی, پھر آپ میرے گھر تک پہنچ سکتے ہیں. تو یقیناً اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ہمیں جنت کے سرداروں کے دروازے پہ آنا پڑے گا, پھر ہمارے لیے جنت تک پہنچنے کا راستہ آسان ہو جائے گا. سبحان اللہ, اللہ اکبر. کیا کہنا, کیا کہنا. جی مفتی صاحب. ناظرین, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں کل کا لفظ کم و بیش 356 مرتبہ 356 بار دہرایا ہے. اس کا معنی ہے کہ محبوب بات میری ہے اور زبان تیری ہے. کل کا معنی ہے کہ بات میری ہے, زبان تیری ہے. ناظرین آپ دیکھیے کہ اللہ نے اپنی انٹروڈکشن بھی یہ نہیں کہہ کے کروائی کہ ان اللہ احد,
بلکہ کہا کل هو اللہ احد، حبیب تو کہہ دے کہ اللہ ایک ہے۔ اسی اللہ نے کہا کل محبوب میں کہتا ہوں اپنی امت سے اجر رسالت مانگنا ہے تو حسن محبت مانگ، حضرت امام حسن کی محبت مانگ، فاطمہ کی محبت مانگ، حسین کی محبت مانگ۔ کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ لیکن صاحبہ میں ایک بات جو کہنا چاہوں گا C42 کے ناظرین کو، وہ ہے کہ حضرت شہزادہ امام حسن محسن امت رسول ہے، وہ کسی ایک طبقے کے نہیں، پوری امت کے محسن ہیں۔ جب اقتدار کی کشمکش میں امت صف آرا ہو گئی تو یہی وہ سخیوں کا سردار تھا جس نے اقتدار کو جوتی کی نوک پہ رکھ کر اقتدار پرستوں کی طرف اس کو یوں پھینکا جس طرح کسی ناپاک چیز کو پھینکا جاتا ہے، اور فرمایا میں اس اقتدار سے کوسوں دور رہوں گا اور پناہ مانگوں گا جو میرے نانے کی امت میں انتشار پیدا کرے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلو میں بٹھا کر اس شہزادے کی پیشانی کو چومتے ہوئے اور لبوں کو بوسہ دیتے ہوئے اور اپنی زبان چسواتے ہوئے، جس پر خدا نے کہا کہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ زبان مصطفیٰ تو وہ ہے جو قول خدا ہے، یہ زبان مصطفیٰ وہ ہے جو قول خدا ہے، اس پہ خدا بولتا ہے، اور حسن مجتبیٰ وہ ہے جس نے زبان مصطفیٰ بھی چوسی ہے اور قول مصطفیٰ بھی چوسا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے یوں پیار کرتے اور دیتے ہوئے کہا لوگوں میں تمہیں ایک خبر دوں، تو سب صحابہ متوجہ ہوئے۔ امام حسن کب ہیں؟ جون صاحب جب حضور کے پہلو میں بیٹھے ہیں، تو میسج میں یہ دوں گا کہ حضرت امام حسن کے نانا میرے آپ کے آقا نے کہا یہ میرا بیٹا میری امت میں صلح کا کردار ادا کرے گا، اور آپ نے وہ صلح کا کردار اقتدار کو پرے پھینک کر امت کی کشتی کو بمر میں پھنسنے سے بچا کر امت پہ وہ احسان کیا ہے کہ جس طرح آج ولادت شہزادہ حسن مجتبیٰ سے آنگن مصطفیٰ میں خوشی ہے، آنگن زہرا میں خوشی ہے، تو اسی طرح ہر محب ایمان غلام مصطفیٰ کے آنگن میں آج خوشی ہے، اس لیے کہ فرش تا، ناظرین آخری پیغام، فرش تا عرش یہ دھوم ہے، فاطمہ کے گلشن میں آج ولادت معصوم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ کاشف بھائی آپ سے اگلے مرحلے میں گفتگو ہوگی، بریک کے بعد ہمارے ساتھ علامہ صاحب اور مفتی صاحب نہیں ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ، آج کا دن ہی کچھ ایسا ہے کہ بہت سی جگہوں سے آپ لوگوں کے پاس انویٹیشنز ہیں اور بار بار لوگ آپ کو بلا رہے ہیں، آپ لوگوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا، ویورز کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔ اور میمونہ صاحبہ آپ سے کلام سنتے سنتے ہم یہ والا مرحلہ اپنے پروگرام کا کلوز کریں گے۔ اوور ٹو یو۔ ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز۔ شیف رائمہ شیخ ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شیف آج کی ہماری ریسیپیز کیا ہیں؟ آج ہم بنا رہے ہیں لارڈ اسپیشل چکن مکھنی ہانڈی اور اسٹرابری پیوری۔ اسٹرابری پیوری یعنی کہ مطلب پیوری ہے، اس کو چاپ کر کے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے۔ اچھا بس بتاؤ نا پھر کیسے بنے گی؟ مطلب یہ میٹھے کی جب بات آتی ہے تو پھر بہت آپ کو زیادہ پسند ہے؟ شدید زیادہ زور سے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو اسٹرابری کو آپ نے چاپ کر لینا ہے، ٹھیک ہے، گرائنڈر کر لے بے شک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس میں کنڈنس ملک ایڈ کر لینا ہے، اس کے بعد آپ نے اس میں کریم ایڈ کر لینی ہے، مطلب آپ چیک کرتے جائیں نا زیادہ میٹھا نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس میں میری بسکٹ ڈال دینا چاپ کر کے اور اسٹرابری لگا دینی، مطلب بہت ایزی ریسیپی ہے، ویری ایزی ریسیپی۔ آپ کو اوون شون کچھ ہی چاہیے، بس کچھ بھی نہیں، آپ اس کو ایک دفعہ بنا کے ٹیسٹ کریں، بچے بہت ہی لائک کریں گے۔ اور بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو پریشان ہوتے ہیں کہ مہمان آ گئے ہیں گھر میں کیا کریں، وہ فٹافٹ بنا سکتے ہیں۔ اور یہ والی بائی دا وے آپ اس کو مینگو کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں۔ ہاں یہ مینگو پیوری بھی بن سکتی ہے، اسٹرابری پیوری، بنانا پیوری، کچھ بھی آپ نے جو ہے نا اس کو چاپ کرنا ہے یا شیک کر لینا ہے، بنا کے آپ نے اس کو ایڈ کر دینا۔ اور بائی دا وے میرے دماغ میں ایک آئیڈیا ہے کہ کبھی کبھی چاکلیٹ بسکٹس گھر میں پڑے ہوتے ہیں، آپ بنانا کے ساتھ یہ پیوری بنا کے اوپر سے چاکلیٹ ڈال سکتے ہیں، وہ اور زیادہ لائک کریں گے بچے۔ سو دا پوائنٹ از آپشنز بہت سے ہوتے ہیں، اگر آپ ہم بس دماغ لگا لیں۔ اگریڈ۔ شکر ہے آج رائمہ باتیں کر رہی ہو، لاسٹ ٹائم تو سانپ ہی سونگ گیا تھا، میں تو کہا رائمہ باتیں ہی نہیں کرتی، شکر ہے ذرا کھل کے اب نکل رہی ہیں باہر رائمہ۔ اچھا رائمہ دوسری ریسیپی کے بارے میں بتاؤ مجھے آپ۔
वो हमारी लॉर्ड स्पेशल चिकन मखनी हांडी, मतलब ये बहुत ज़्यादा लाइक की जाती है। और इसमें हम स्टार्ट में जो है इसको मतलब ऑयल ऐड करेंगे, उसके बाद इसमें हम डालेंगे ऑनियन पेस्ट, उसको हम ना लाइट ब्राउन करेंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे बटर, मतलब 2 टेबलस्पून डाल लें आप बटर। उसके बाद हम इसको ना ब्राउन करेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद इसको हम फ्राई करेंगे। उसके बाद इसके बाद जो है ना हम चिकन ऐड करेंगे, फिर हम इसको जो है ना थोड़ा फ्राई करते रहेंगे, ठीक है। जब फ्राई हो जाएगा फिर हम इसमें ऐड करेंगे योगर्ट के बाद हम इसमें स्पाइस ऐड करेंगे। स्पाइस में हम जो है ब्लैक पेपर 1.5 टेबलस्पून, नहीं टीस्पून, और जो है ना टीस्पून ही हमने जो है ना वाइट पेपर ऐड करना है बस। और हस्बे जायका आप जितना नमक ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, अगेन वेरी अप्रोप्रिएट, यानी कि सारे एज ग्रुप्स खा सकते हैं। हम वैसे मतलब अगर आपने हरी मिर्ची ऊपर से डालनी हो तो डाल लें। हाँ, उसके अंदर भी ऐड कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। अंदर ऐड कर लें, ऊपर गार्निश कर दें, वो आपकी अपनी मर्जी है। एंड पे आपने क्रीम ऐड करके उसको जो है ना 6-7 मिनट के लिए उसको ना दम पे छोड़ देना, मतलब आपकी डिश रेडी है। और ये बहुत मज़े की, एक दफ़ा ट्राई करनी है आपने लाजमी। दोनों ऐसी रेसिपीज़ है व्यूअर्स जो विद इन फ्यू मिनट्स तैयार हो सकती हैं। और बाय द वे, जब हम ऑयल की बात करते हैं तो कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति हम अपने कश्मीर के किचन में यूज़ करते हैं मज़ेदार खाने और अपनों के साथ। हमेशा से रमज़ान एक मतलब ये रमज़ान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा है और इस रिश्ते और कनेक्शन को मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाने में कश्मीर कुकिंग ऑयल और बनास्पति अपने 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ आपका साथ निभा रहा है पिछली 58 इयर्स से माशाल्लाह। अच्छा व्यूअर्स, एक और बात, अगर रोज़े में गर्मी में आप ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहते, वैसे तो हमारी लॉर्ड स्पेशल रेसिपीज़ बहुत ही अमेजिंग बहुत ईजी हैं और आप ट्राई करते रहें। और यू सी, ये वो वाली रेसिपीज़ होती है जो रेस्टोरेंट में आपने ऑर्डर दिया, चटपट 15 मिनट्स तैयार हो जाती है। और यू नो दे आर वन ऑफ द फ्यू रेस्टोरेंट्स इन पाकिस्तान जो उसी वक्त सारा कुछ रेडी करते हैं। बहुत से रेस्टोरेंट्स हाफ कुक करके चीज़ें रख लेते नहीं, हैं, फ्रेश तैयार करते हैं हम, बिल्कुल फ्रेश तैयार करते हैं। सो ये रेसिपीज आप लिटरली इफ्तारी से आधा पौना घंटा पहले भी स्टार्ट करें तो यू आर गुड टू गो। आपके सामने मैंने जो है 30 मिनट में दोनों चीज़ें तैयार कर ली। ऑसम। नहीं, वो आपकी स्पीड ताज़ा है ना, हर कोई आपकी तरह एक्सपर्ट नहीं होता है, इतना ना क्रेडिट दे हम लोगों को घर पे। अच्छा, और बाय द वे, अगर रोज़ाना आप तंग आ रहे हैं और आपको मज़ीद और रेसिपीज़ चाहिए, सो मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए आप कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति के फेसबुक, यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम के पेजेस पे जा सकते हैं और रमज़ान कहानी के साथ कुछ नया ट्राई कर सकते हैं। करशी जामे शरीफ भी हमारे स्पॉन्सर्स हैं, उनके बारे में ज़रा आगे जाके आपको बताऊंगी। अभी ज़रा हम चलते हैं मेन स्टेज की तरफ, जहाँ पे हमारे प्रोग्राम के जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मैं तो कहूँगी कि को होस्ट हैं तो हमारे जजेस, लेकिन साथ में मिलजुल के हम ये वाला मरहला जो है वो आगे लेके चलते हैं रोज़ा इफ्तार करने तक और प्रोग्राम की क्लोजिंग तक। वैसे कश्मीर शहर रमज़ान स्पॉन्सर्ड बाय कामरान स्टील, लेक सिटी सूफी एंड को स्पॉन्सर्ड बाय शौकत खानम एंड टैंग। व्यूअर्स, आते हैं ऑफ कोर्स आज का दिन ही कुछ ऐसा है कि हर इंसान अपना अपना हिस्सा ज़रूर डालना चाहता है। तो पहले तो गुफ्तगू की तरफ वापस जाएंगे एंड देन ऑफ कोर्स कलाम की तरफ भी आएंगे एंड देन 42 की आवाज़ भी हमने स्टार्ट करनी है। तो आइए सबसे पहले मुलाकात करते हैं हमारे मुल्क के मारूफ नात ख्वां, एक बहुत ही रिनाउंड एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया और वेरियस अवार्ड से नवाजा गया। मरगूब अहमद हमदानी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और हमदानी साहब के साथ हमें ज्वाइन किया है हमारे बहुत ही प्यारे भाई, बहुत ही टैलेंटेड नात ख्वां हैं, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने अपने आप को उस लेवल पे नहीं रखा कि सिर्फ कलाम पेश करें। एज अ होस्ट, एज अ स्टूडेंट ऑफ लाइफ एंड देन ऑल्सो ऑन हिज वे टू बिकमिंग अ स्कॉलर, शहजाद मदनी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के दिन की मुनासबत से कहना क्या चाहेंगे मरगूब साहब? सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं। आज इमाम हसन अलैहिस्सलाम का आज यौम विलादत है ना, बड़ी आला शख्सियत जिन्हें 5वां खलीफा बनाया गया। 5 खुलफाए राशिदीन जो हुए ना, 4 थे पहले, उसके बाद इनको 5वां खलीफा बनाया गया इमाम हसन अलैहिस्सलाम को। बिल्कुल। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तमाम उलमाए कराम इस बात पे तस्दीक करते हैं कि आपका चेहरा मुबारक, आपका जो भी था, सारी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तशबीह थी। आप बिल्कुल नक्शा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा था। और फिर बड़े सखी भी थे, बड़े जो उन्होंने खिदमात उनकी ऐसी हैं कि अल्लामा साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि सखी और करीम में फ़र्क होता है कि वो सखी थे लेकिन करीम थे। करीम वो है जो बगैर डिमांड के लोगों के उनकी खिदमत करते हैं उनके। बिल्कुल। मदी भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम देखने वालों को जश्न मौला हसन अलैहिस्सलाम बहुत बहुत मुबारक हो। उसके साथ साथ आका अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा फरमाया कि जो शान
حسن کو عطا ہے، انہیں بھی ولادت امام حسین نہیں ہوئی تھی، وہ کسی اور کو نصیب نہیں ہے۔ ایک نسبت یہ کہ ان کی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں، ان کے بابا مولا علی ہیں، ان کے نانا مولا سرکار دو عالم علیہ السلام ہیں، اور نانی ختیجۃ الکبریٰ ہیں۔ بے شک یعنی کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو ایک سے بڑھ کر ایک شان اس خاندان کی ہے جو ہم سب کو یہ وصف ہے، اور یہ کسی اور کو نصیب نہیں ہے۔ پھر اگر تھوڑا اور جاتے ہیں تو ماں جنت کی عورتوں کی سردار ہے، بابا آب کوثر کا مالک ہے، اور جناب خود امام حسن جنت کے سرداروں میں سردار ہیں، اور والی کائنات تو ساری دنیا کے مالک، اور ہر حوالے سے آپ کی ولایت اور حکومت ہے۔ ہر پہلو سے دیکھا جائے، جس بھی رنگ سے دیکھا جائے، جس ویو سے بھی دیکھا جائے، جس اینگل سے بھی دیکھا جائے، امام حسن علیہ السلام جیسا رشتہ، شان، مقام، اور پھر قربانی، اور پھر صلح پسند طبیعت، سب سے مشکل کام، یعنی سب کچھ قربان کر دینے والی شخصیت، ایک سے بڑھ کر ایک رنگ امام حسن میں موجود ہے۔ بس دعا یہ ہے کہ ہمیں ان کا فیض نصیب ہو، ان کے رستے پہ چلنے کی توفیق نصیب ہو۔ ٹھیک ہے بھائی۔ اولیاء اللہ محبت کے بڑے انداز ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ ایک ان کا خوبصورت انداز یہ بھی ہے کہ کہتے ہیں کہ سورہ کوثر کا ایک حوالہ جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بھی ہے، یعنی کہ ایک نام، اور کہتے ہیں کہ اس کی تفسیر اول جو ہے وہ امام حسن علیہ السلام ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ تفسیر اول، پہلی اولاد جو آئی وہ تفسیر اول کہلائی۔ جی ہاں، تو یہ ایک انداز ہوتے ہیں محبت کے اپنے اپنے، تو یہ مقام تو ہم کیا بیان کریں گے، کیا شان ان کی بیان کریں گے، وہ تو شانوں سے بڑھ کر ان کی شان ہے۔ ہم تو صرف زندگی کے کچھ اوصاف کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں بھی کچھ داخل کر لیں۔ ہمارا فیض یہی ہے کہ اگر ہم انسپریشن کچھ تھوڑی سی بھی اپنی زندگی میں لے لیں، ہم اثار صرف یہی نہیں ہے کہ جیب میں مال ہو، اثار آپ کا علم بھی ہے، آپ کا لوگوں سے حسن سلوک بھی ہے، لوگوں کو معاف کرنے کا عمل بھی ہے، تو لوگوں سے معافی مانگنے کا بھی عمل ہے۔ یہاں تک کہ جب آپ کے وصال کا وقت ہو گیا، قریب ہو گیا، تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے اپنے نانا کے قدموں میں تدفین کرنا میری، لیکن ساتھ ان کو پتہ تھا کہ یہ میرے ساتھ ایسا سلوک ہونے نہیں دیں گے، تو کہا اگر ایسا نہ ہو تو مجھے میری والدہ کے قدموں میں تدفین میری کر دینا۔ یہ بھی ایک حسن سلوک تھا کہ جھگڑا نہیں آپ نے کیا، صلح جو آپ کے اندر اتنی طبیعت تھی کہ آپ نے ہمیشہ کہیں پر بھی جھگڑے کا کوئی موقع آیا آپ نے صلح کیا۔ اگر ہم آج صلح کو نہیں لوگ اپنے آپ کو بہت دلیر سوری کاشف تقاطع کلامی کے لیے ہم اپنے آپ کو بہت دلیر سمجھتے ہیں کہ ہم سینہ تان کے ایسے کر کے لڑنے کے لیے ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ ایکچولی زیادہ ہمت چاہیے ہوتی ہے چپ رہنے میں، درگزر کرنے میں، اور کرٹیسزم کو پازیٹیولی بھی لینے میں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ ہم لوگوں کے اندر اتنی سخت نہیں ہے کہ اگر کوئی ہمیں کوئی بات کہے، چاہے وہ تلخ زبان میں بھی کہہ رہا ہو، کہ ہم ایکچولی اس بات کو سنیں، اس کو ابزارب کریں اور اپنے آپ کو امپروو کرنے کی طرف لے کے جائیں۔ اور بڑھتا بھی زندگی میں وہی انسان ہے جس میں کیپیسٹی ہو سننے کی، ورنہ آپ وہیں پہ پھنسے رہتے ہیں ساری زندگی۔ ایسا ہی ہے، ایگوئسٹک ہو جاتے ہیں ہم لوگ، اصل میں انا ہماری پھنس جاتی ہے درمیان میں۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ اگر ہم کہیں کہ شان یا جتنا بڑا مرتبہ ہے، یہ دنیاوی نہیں ہے، یہ تو ہمارے دین کا تعلق ہے، جس سے ہماری پہچان کامیابی کی اور بڑے پن کی وہ دنیا سے نہیں ہے، دین کے ساتھ ہے۔ اور اتنے شہزادے جو جنت کے سرداروں کے سردار جو ہیں، وہ جب کہتے ہیں کہ صلح آپس میں رکھو، تو اگر ہم آج دیکھتے ہیں کہ کہیں جھگڑا ہو رہا ہے تو صلح کی طرف ہمیں جانے میں ذرا تھوڑی سی مسئلہ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ شیطان بہت خوش ہوتا ہے کہ جب میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے، اور جو صلح کرواتا ہے وہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ تو ویورز، تماشبین بننے سے اگر ہم اجتناب کریں اور تھوڑا سا ہم لوگوں کی سپورٹ کرنے میں، مدد کرنے میں اور پازیٹیوٹی کی طرف جائیں، تو شاید ہم 1%، شاید 1% بھی نہیں، مگر کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے قریب جائیں جو ہمارے لیے پرفیکٹ ایگزامپلز آف لائف ہیں، جیسے کہ اہل بیت۔ ہم بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو 42 کی آواز کی طرف جائیں گے، مدنی بھائی بھی کلام پیش کریں گے، آف کورس مرغوب صاحب سے بھی ہم کلام کی ریکویسٹ کریں گے، لیکن پہلے 42 کی آواز کو کمپلیٹ کریں گے بریک کے بعد۔
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। शुरू करते हैं 42 की आवाज़ अपने पहले कंटेस्टेंट के साथ। जी अली रहमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। जी मरगूब साहब। माशाल्लाह आवाज़ भी बड़ी अच्छी, कलाम भी बड़ा अच्छा। पहले जो इसने अंतरा लगाया ना उसमें ये उखड़ गया था, बड़ा जोर लगा रहा था। दोबारा दूसरा अगला शेर का उसमें इसने पूरा कंट्रोल कर लिया। आवाज़ बहुत अच्छा है, लेकिन अभी उड़ान बाकी थी, जगह कहनी अभी बाकी थी, लेकिन वो पूरी नहीं कह सके। तो दूसरी जो अच्छी जगह कही, सबको जितनी मरतबा भी कहा, बहुत खूबसूरत अंदाज में कहा। फिर कलाम अजबर नहीं है, लफ्ज़ आगे पीछे हैं, शायरी लफ्ज़ आगे पीछे हो जी गए, वो तो इतना आगे पीछे हो गए। और ये चीज़ कंपटीशन में नहीं मतलब इतनी चलती नहीं। माशाल्लाह आवाज़ में तो इसकी बहुत निखार पैदा हो गया है। अभी मुझे तलफ़्फ़ुज़ लगता है कि में थोड़ा हाँ जी, काम। तलफ़्फ़ुज़ पे भी काम है और थोड़ा निचले सुरों पे भी थोड़ा सा गले की बन रही है ना अभी, तो इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएगा, बहुत बेहतर हो जाएगा। लेकिन बेटा प्रैक्टिस नहीं छोड़नी। हाँ, प्रैक्टिस आपका माशाल्लाह है आपके अंदर वो चीज़, माशाल्लाह एक वक्त आएगा दुनिया देखेगी। और बेटा याद रखना ये आवाज़ जो है ना, लड़कों में स्पेशली एक टाइम आता है जब ये 2-3 साल होते हैं जब आवाज़ तंग भी करती है। तो मेरा कोई उस्ताद है, मैं किसी से सीखूं, बस मैं बस टीवी पे लगा रही हूं। सिटी 42 आपके लिए उस्ताद मुहैया कर रहा है, आप बेफिक्र हुए मेरा इंशाल्लाह बच्चा जल्द तो आपको फिर खबर। अब वक्त आ गया है कि आप उस्ताद से सीखना शुरू करें, क्योंकि बेटा माशाल्लाह अल्लाह ताला ने जब इतनी खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है, आपका शौक़ भी है, तो अब आगे इसमें तालीम भी हासिल करें। ओके मेरा बेटा। अच्छा एक बात मैंने आपकी बात माजरत मैंने एक बात कहनी है, अगर इजाज़त दें तो वो बात आप अक्सर बताती है ना कि जो 3 साल का प्रोसेस आता है आवाज़ का, सॉरी तो बच्चों को वो बड़ी प्यारी बात आप कह रहे थे, ताकि वो मैसेज पहुंचे कि उस दौरान बच्चों को क्या करना चाहिए। उस दौरान बच्चों को सिर्फ नीचे वाले सुर की प्रैक्टिस करनी एक तो चाहिए। नीचे वाले सुर की, और दूसरी बात मदी भाई घबराना नहीं है। सबसे पहली बात है ना, परेशान नहीं होना। हर कोई आजकल घबराना नहीं है, पे जोक्स क्रैक करे। एक्चुअली ये जो बॉयज के ऊपर स्टेज आता है ना बेटा, इसको प्यूबर्टी का स्टेज का कहते हैं, और इसमें आपकी आवाज़ को कहते हैं ब्रेक करती है और फिर सेटल होती है। तो ये 2 से 3 साल, कभी कभी 6 महीने में किसी की आवाज़ सेटल हो जाती है, कभी कभी आप तो 3 ईयर्स लगते हैं। तो बेटा परेशान नहीं होना, लगे रहना है और निचले सुरों को प्रैक्टिस करते रहो। और जब आवाज़ एक दफ़ा सेटल हो जाए फिर आप ऊपर जहाँ मर्जी जाएं, फिर वापस जबरदस्त रहेगा। ठीक है मेरा बच्चा, ऐसे ही है ना। हाँ जी। अली रहमान के बाद अब हमें महक बतूल ज्वाइन करेंगी। जी महक बतूल आइए और कलाम पेश कीजिए। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। अगर सोशल डिस्टेंसिंग ना होती तो मैं यही सोच रही थी अभी मैं बच्चे का जाके माथा चूम लेती, लेकिन दिल में आपकी आंटी ने, खाला ने, जो भी आपका माथा चूम लिया। माशाल्लाह 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 बेटा, जीते रहो जी। अब क्या कहने, आपको माशाल्लाह से पता चल जाना चाहिए। दोनों ने उठ के मुंह उसको डाल दिए बच्ची को, माशाल्लाह इतनी ये डिजर्व करती है, बहुत और खूबसूरत इतनी आवाज़ है। मुश्किल जगह को निभा कर उसको कह दिया है। जी हाँ, सबसे मुश्किल हटी नहीं वहाँ से, आवाज़ जिंदाबाद, क्या बात है। हटी नहीं बच्ची वहाँ से, वही हटी नहीं, अपनी जगह मेंटेन्ड कही है और बताया है कि मैं जगह जानती हूँ, और वो हिम्मत जो लगाई है उसके ऊपर पूरी कैपेसिटी दी है। और फिर गले में थोड़ी खराश थी, उसको पहले इधर मुंह करके उसको पहले क्लियर किया अपने आप को कि अब मैंने जगह कहनी है। जीते रहो बेटा, माशाल्लाह। क्या बात है बेटा, बड़ी आला जगह भी बनाई है, आवाज़ भी बड़ी अच्छी, कलाम भी अच्छा था, लेकिन आवाज़ भी अल्लाह ने अच्छी दी है और अदायगी भी माशाल्लाह उसने इंतहाई खूबसूरत, अव्वल से आखिर तक हर अदायगी वाह बड़ी वाह, अच्छी। शाबाश बेटा, बेटा सैयदा की किसी नजर है से तुम सीख पर रहे हो क्या? जी मैं शागिर्द हूँ हाफिज़ शान इलाही सियालवी साहब की। माशाल्लाह माशाल्लाह। और कब से बेटा आपका रुझान है इस तरफ? मेरी बहुत ही छोटी उम्र में मैंने स्टार्ट कर दी थी नात खानी करना। मेरा बेटा अभी भी तो इतनी छोटी सी उम्र है, तो 15 इयर्स ओल्ड है एज मेरी, लेकिन मैंने कोई 5-4 साल से स्टार्ट किया। माशाल्लाह। अब देखिए ना कि छोटी उम्र पे जब आप उस एज पे स्टार्ट करते हैं तो फिर इस लेवल पे आप पहुंच सकते हैं। आपने वो कंट्रोल देखा है, सबसे मुश्किल बात होती है, बड़े बड़े नहीं करते वो कंट्रोल। लेकिन मेरा बहुत जी चाह रहा है कि हम ब्रेक से जब वापस आए तो गुड़िया से कोई एक और कलाम सुने। जी बिस्मिल्लाह। मेरा बेटा 2-3 अशार ब्रेक के बाद फिर आपसे हम सुनना चाहेंगे। तो व्यूअर्स हमारे साथ रखी रहिएगा। डिसीजन तो आप लोगों के सामने क्लियर है ही, लेकिन वाज़ेह अल्फाज में ब्रेक के बाद वो भी क्लियर कर दें। जी इंशाल्लाह।